گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق الله العظيم۔ جیسا کہ حالیہ نشست کا موضوع اور عنوان آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوگا، اور ظن غالب یہی ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات نے شاید پہلی دفعہ یہ نام سنا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خاص طور پہ جو بر صغیر پاک و ہند کا ماحول ہے اس میں یہ بحث بہت زیادہ موجود نہیں ہے، لیکن عرب دنیا میں جو لٹریچر چھپ رہا ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں آپ کو کتابیں تو دور کی بات اس موضوع کے اوپر بہت سارے پی ایچ ڈی ایم فل لیول کے تھیسس تک مل جائیں گے کہ جس میں عقیدہ الولاء والبراء کی اہمیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ سعودی عرب میں جو عقیدے کی تحریک شیخ عبد الوہاب نجدی رحم اللہ علیہ کی سرکردگی میں چلی، تو پھر ان لوگوں نے وہاں پہ حکومتی سطح پہ عقیدے کے معاملات میں بہت زیادہ کام کیا، اس کو نکھارا، اس کو واضح کیا، اس پہ کام کروایا بھی، یونیورسٹی کی سطح پہ کام ہوا۔ تو بہرحال وہاں سے یہ پھر اصطلاح جو ہے وہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو جہادی تحریکیں ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ استعمال کی۔ ان کے لٹریچر میں بھی آپ کو کثرت سے یہ اصطلاح ملے گی عقیدہ الولاء والبراء کے نام سے۔ اسی طرح حزب التحریر کے لٹریچر میں بھی آپ کو یہ اصطلاح بہت زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حزب التحریر بھی بنیادی طور پہ اخوانیوں سے چونکہ علیحدہ ہوئی ہیں، اور اخوانی بھی اصل میں جو ہے وہ عربوں کی ہی تحریک تھی، مصر سے شروع ہوئی تھی۔ تو عرب دنیا تو خیر اس عقیدے سے بہت زیادہ واقف ہے، اور ان کے ہاں اس عقیدے کے حوالے سے بہت زیادہ بحثیں بھی موجود ہیں اور ڈیبیٹس بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہرحال اتنا زیادہ اس چیز کا تعارف نہیں ہے، لیکن اب آ کے ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی جو طالبان تحریک یا آپ کہیں کہ حزب التحریر کا جو یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں مقامی جو بھی ہے ان کا سیٹ اپ ہے، اس کی طرف سے یہ عقیدہ سامنے آ رہا ہے۔ الولاء والبراء یہ دو عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ولا کا جو مادہ ہے واو لام یا، ولی سے، اسی سے لفظ ولی بنا ہے، اسی سے لفظ ولایت بھی بنا ہے۔ تو بنیادی طور پہ عربی زبان میں یہ لفظ قریبی تعلق کے لیے، ایسے تعلق کے لیے کہ جس میں انسان کے دل کے جذبات، یعنی جسے آپ جذباتی اور دلی اور قلبی وابستگی کہیں یا تعلق کہیں، وہ نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے بہت مقامات کے اوپر یہ ولایت کا لفظ استعمال بھی کیا، ما لکم من ولایتہم من شیء۔ تو اسی ولایت کے اندر ایک اور چیز قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ صرف جذباتی تعلق اور وابستگی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ جس کے ساتھ یہ ولایت کا تعلق ہوتا ہے اس کی گویا کہ آپ ایک طرح سے سرپرستی کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس کی ایک طرح سے معاونت اور اس کی نصرت کے پابند ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے آخر میں ہی کہا گیا کہ اے مسلمانوں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہارا ان سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے، اور تم ان کی مدد بھی نہ کرو اگر ان کے اوپر دوسرے کفار جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا ولایت کا تعلق ہے، اور تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان کی نصرت بھی کرو، دین کے معاملے میں تو ان کی مدد بھی کرو۔ اسی سے یہ ولی کا کانسیپٹ بھی ہمارے ہاں ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ عورت کا ولی ہے، وہ اس کا سرپرست ہے۔ ایک طرف تو اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ یا جو بھی اس کے ماتحت ہے اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے، ایک دلی اور قلبی تعلق اور وابستگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جملہ معاملات کا کیا ہے؟ ذمہ دار بھی ہے۔ وہ صرف جذباتی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، وہ اس کی سرپرستی بھی کرتا ہے۔ تو ولایت کے اندر ایک چیز تو اہم ہے، وہ ہے جذباتی لگاؤ، جذباتی تعلق، مودت، الفت، محبت، یہ تعلق کسی کے ساتھ ہو تو اس کو ولایت کا تعلق کہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے
کہ صرف قلبی تعلق نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے کیا، اس کی بنیاد پہ جس کے ساتھ یہ تعلق قائم ہوتا ہے اس کی نصرت، اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ مساوات، اس کے ساتھ مواخات، اس کے ساتھ بھائی چارہ، اس کی مشکلات میں اس کے کام آنا، اس کی سرپرستی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ برا، یہ بھی برا یبرأ، بارہ حمزہ اس کا مادہ ہے، اس سے مصدر ہے۔ برات کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بھئی میں تم سے بری ہوں، بری و ذمہ ہوں۔ تو گویا وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے ہیں، تو ان سے اعلان برات کرنا، ان سے برات کا تعلق رکھنا، اور یہ اصل میں ولا کی ضد ہے۔ یعنی ولا میں اگر قلبی تعلق ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ کفار کے لیے آپ کے دل میں بغض ہو، ان کے لیے نفرت ہو، ان کے لیے دشمنی ہو، ان کے لیے عداوت ہو، تو یہ اصل میں برات کا تعلق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی کسی کو یہ کہہ دینا کہ جی میں تم سے بری و ذمہ ہوں، نہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے خاص طور پہ پڑھی گئی، تو یہ عقیدہ الولا والبراء کے اعتبار سے بہت اہم آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے وہ نمونہ قابل اقتداء ہے، ہمیں اس کی اقتداء، اس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے جو بھی ساتھی تھے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے کیا ہیں؟ بری و ذمہ ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی اور خود تم سے بھی ہم بری و ذمہ ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم نے تمہارا انکار کیا، تمہارا کفر کیا، تمہارے عقائد کا، تمہارے نظریات کا، ہم ان کو نہیں مانتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ واضح ہو چکی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اور یہ ہمارا جو بغض ہے تمہارے ساتھ، یہ جو ہماری نفرت اور دشمنی اور جو عداوت ہے، یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو گویا کہ بری و ذمہ ہونے کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی بری و ذمہ، بلکہ اعلان برات سے مراد کیا ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ کفر کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو۔ تو یہ ہے الولا والبراء، یعنی عقیدہ الولا والبراء کا بنیادی مفہوم یا لغوی مفہوم کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی کا تعلق، محبت اور الفت اور مودت کا تعلق، اور اس کی بنیاد پہ جس کے ساتھ یہ تعلق قائم ہے اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، ہر کام میں اس کے ساتھ شریک ہونا۔ اور برات یا براء سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی سے اعلان برات کرنا، کسی سے بری و ذمہ ہو جانا، کسی کے اعمال سے، کسی کے افعال سے، اور مراد کون ہے؟ یعنی کفار اور مشرکین۔ اور یہ بری و ذمہ ہونا صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ دل میں بھی ان کے لیے دشمنی ہو، ان کے لیے عداوت ہو، بغض ہو، نفرت ہو، اس کا بیج باقاعدہ پالنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف سے آپ کہیں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، یہ ظاہر ہو چکی عداوت ہمارے اور تمہارے درمیان۔ والبغض، بغض کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا قرآن نے، یعنی اتنا صریح لفظ ہے کہ جس کی کوئی تعویل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک کے لیے قائم رہے گا جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہیں لے آتے، جب تک تم شرک کو نہیں چھوڑ دیتے۔ تو یہ ہے اصل میں عقیدہ الولا والبراء کا بنیادی معنی اور مفہوم۔ ادعاء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اس کے جو ظاہر میں اس کا ظہور ہوگا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے نصرت ہے، ان کے لیے معاونت ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تو ان کے ساتھ عدم تعاون ہے، ان کے ساتھ عدم نصرت ہے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں یہ عقیدہ الولا والبراء کا تذکرہ ہوا ہے، بہت کثرت سے آیات ہیں۔ لیکن جتنی بھی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اب ظاہری بات ہے اس دور میں جن لوگوں کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی وہ مشرکین مکہ تھے، جن کا کفر، جن کا شرک بالکل واضح، ظاہر اور باہر تھا۔ تو کافروں کے اعتبار سے تو بہرحال یہ بات کہی جا سکتی ہے، خاص طور پہ مشرکین کے اعتبار سے، کہ ان کے لیے تو یہ عقیدہ الولا والبراء ہے ان کے اعتبار سے۔ لیکن ایک بحث ہمارے ہاں علماء کے حلقے میں یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو
آپ کہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، عوام الناس میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ فرقہ وہ شرک کرتے ہیں. اس الولا والبراء کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر اہمیت ہے، اس کے لیے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں سے، غالباً بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اگرچہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل تھے، اتنے الفاظ ہیں کہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کے اندر ایک شخص گزرا ہے کہ جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فلاں بستی کے اندر اللہ کا فلاں نیک آدمی رہتا ہے تو اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں. اب وہ اس خواہش سے، اس خیال سے اپنی بستی سے نکلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا. اب پچھلی اقوام کے ساتھ تو اس قسم کے معاملات جنہیں ہم خرق عادت کہتے ہیں وہ کثرت سے ہوا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی ہے، ہمارے یہاں کے یہ چیزیں بہت کم ہو گئی. تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی فلاں بستی کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، تو میں نے اس کی شہرت سنی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی ملاقات کرنی چاہیے، اس کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے، اس کی باتیں سننی چاہیے. بس یہی خواہش ہے اس کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ الفت کی کہ جو مجھے اس کی بستی تک جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے. فرشتے نے کہا پھر سوچ لو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس یہی خواہش ہے. اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ بتلا کے بھیجا ہے کہ جا کے میرے بندے کو بتلا دو کہ وہ میرے بندے سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں. یعنی اللہ کے نزدیک اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک شخص اللہ کے صرف ایک بندے کو ملنے کے لیے جا رہا، صرف اس وجہ سے، جیسے آپ کہیں کہ دین کی وجہ سے جا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جا کے اس کو بتلاؤ کہ اللہ تو اس سے محبت رکھتا ہے. تو دین کی خاطر یا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر باہمی محبت اور الفت اور مودت کی اللہ کے ہاں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم اس چیز سے کر سکتے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں جتنی بھی نصوص آئی ہیں، جیسے کہ آپ حضرات کو ایک ہینڈ آؤٹ مل بھی گیا ہوگا، اس میں بہت ساری آیات لکھی ہوئی ہیں، ہم ان کا باری باری مطالعہ کریں گے. تو یہ ساری آیات جو ہے یہ ان کفار اور مشرکین کے لیے ہیں کہ جن کا کفر اور شرک آپ کہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں تھے یا مشرک نہیں تھے. قرآن نے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر اور شرک کے اوپر گویا کہ مہر لگا دی تھی. بحث یہ پیدا ہوئی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. آپ کہیں کہ انفرادی سطح پہ بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں بہت سارے ہمارے ہاں فرقے ہیں، بہت ساری آپ کہیں کہ جماعتیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا جن کے بارے میں یہ الزام ہے کہ وہ شرک کے اندر ملوث ہیں یا شرکیہ باتوں کی دعوت دیتے ہیں یا مشرکانہ افعال اور رسومات کو پھیلاتے ہیں، یا ان کا مذہب جو ہے وہ چند ایسی مشرکانہ رسومات کے اوپر ہی مبنی ہے. اسی طرح اب جیسے ہمارے یہاں یہ گوہر شاہی کا فتنہ تھا، اسی طرح آپ کہیں کہ بریلویہ کے اوپر بھی الزام ہے، اور بھی بہت ساری آپ کہیں لوگوں کے حوالے سے یہ بحث کی جا سکتی ہے. اسی طرح حکمرانوں کے حوالے سے یہ بحث پیدا ہوئی، ججز کے حوالے سے یہ بحث پیدا ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ لوگ بظاہر تو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن قانون سازی ایسی کرتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، تو قرآن کی اس نص میں داخل ہوتے ہیں. تو اب ایسے لوگ جو کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسلامی شعائر کے اوپر جو رسومات ہیں، نماز روزہ ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ عقیدہ الولاء والبراء کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے. تو یہ آپ کہیں کہ ایک بحث جو ہے وہ ہمارے یہاں پیدا ہوئی جس کے حوالے سے مختلف موقف جو ہے وہ سامنے آئے. تو اب ہم پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں عقیدہ الولاء والبراء کے حوالے سے بنیاد ہیں. جی سب سے پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اب اس آیہ مبارکہ میں کیا کہا گیا؟ منع فرمایا گیا کس چیز سے
کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ کسی حربی کافر کو اپنا رازدان بنائے. بالکل واضح سی بات ہے. اس کے شان نزول سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ ایسے لوگ جو کہ اب حربی کافر میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست آ کے میدان میں لڑ رہا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو ذہنی محنت بھی کر رہا ہے. یہاں تک فرمایا کہ ان کے جو بابے ہیں نا ان کو بھی قتل کرو. بعض روایات کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہی تو اصل میں ان کے مشیر ہوتے ہیں، ان کو اصل میں پٹیاں پڑھانے والے، جنہیں آپ کہیں کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کے مفکرین ہیں، جو ان کو مشورے دینے والے ہیں، وہ لوگ بھی اصل میں وہ حربی کفار کے اندر ہی آ جاتے ہیں. الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کہیں کہ جن کا کوئی سیاست سے یا اسی طرح حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 2، اسی طرح آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اس آیت کے تحت ایک مسلمان کے لیے کسی حربی کافر کو اپنا قلبی دوست بنانا بھی حرام ہے. چاہے یہ آپ کہیں کہ حربی کافر اہل کتاب میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے نہ ہو، مشرکین میں سے ہو، قلبی تعلق اور محبت اور الفت کسی حربی کافر سے نہیں رکھی جا سکتی. حکم یہی ہے مسلمان کو کہ اس نے اس کے لیے اپنے دل میں نفرت اور بغض ہی رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو دین کی دعوت دینی ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. اہل ایمان نہ تم دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. یعنی جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہوں، دین اسلام کا استہزاء کرتے ہوں. اب یہ عمومی آیت ہے، اگر کوئی مسلمان بھی دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو اب ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے اس عمل سے مسلمان تو نہیں رہتا. بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرے، تو بہرحال وہ تو کفار میں شامل ہو جاتا ہے نا. فرمایا کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کا، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اب یہ بات کہنا کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ آزادی تحریر کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، جو چاہیں وہ لکھیں، ہمیں اس کے اوپر شیفا ہونے کی کیا ضرورت ہے، جذباتی ہونے کی کیا بات ہے. اگر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں چھاپ دی ہیں تو اس میں اتنی بڑی بات کون سی ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے جو آپ جلد سے جلوس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. نہیں، جس آدمی نے بھی یہ کام کیا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں نفرت اور بغض اور دشمنی نہیں پیدا ہوتی تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. قرآن مجید نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز کو بنیاد بنایا ہے. یہی چیز اصل میں واضح کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے. اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 8 اشخاص میں سے کوئی ایک بھی، اور ان میں سے 3-4 جو ہے وہ حالانکہ عورتیں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، آپ نے فرمایا ان 8 میں سے کوئی ایک بھی اگر تم کو کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا بھی ملے تو اس کو بھی قتل کر دو. اور ان میں سے 4 ایسے تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. بظاہر تو اب آپ کہیں کہ اگر آپ عقلی بنیادوں پہ سوچنا شروع کریں تو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ تھا، پرائیویٹ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، عقلی بنیادوں پہ اگر آپ یہ بات کرنا سوچنا شروع کر دیں تو انسان بہت ساری تعویلیں نکال سکتا ہے. لیکن باہر چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دین کا ایک نمائندہ ہوتی ہے، اگر اس شخصیت کو مسخ کر دیا جائے تو پورا دین ہی مسخ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے کیا ہو، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع تو دین کا دفاع تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ یہ لوگ جہاں بھی تم کو ملیں تم ان کی جو ہے وہ گردن اڑا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی. تو ایک دفعہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کدال لے کے سوئی ہوئی تھی تو اس کے پیٹ پہ رکھ کے نا اس کو مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اس کا خون رائے گاں گیا، یعنی نہ اس کی کوئی دیت دلوائی، نہ ہی اس کا کوئی قصاص لیا. تو گویا کہ اب یہ چیزیں ظاہری بات ہے اب عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کی اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے. دین کی بنیاد پہ دین کے ساتھ جذباتی وابستگی، اسی طرح دین کو جو ماننے والے ہیں، دین کو جو قائم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ، وابستگی، جذباتی تعلق
اور جو لوگ اس راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے، اسلام کی عمارت کو ڈھانے والے ہیں، ان کے بارے میں منفی قسم کے جذبات کو رکھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اہل ایمان، نہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو بھی، یعنی وہ صرف میرے دشمن نہیں ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔